السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ اللہ وعدہ کر رہا تھا تم لوگوں سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر کانٹے کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لشکر یا قافلے میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کی فتح کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی تھی۔ تم لوگوں کی خواہش تھی کہ لشکر اور قافلے میں سے کسی ایک کے مغلوب ہونے کی ضمانت ہے تو پھر غیر مسلح گروہ یعنی قافلے ہی کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس میں کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں تھا۔ قافلے کے ساتھ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے، جبکہ اس میں 50,000 دینار کی مالیت کے ساز و سامان سے لدے پھندے سینکڑوں اونٹ تھے، لہٰذا اس قافلے پر بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا، اور بظاہر عقل کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ان لوگوں کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے اور سامان رسد وغیرہ بھی ناکافی ہے، ہم پوری تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ بہتر ہوگا کہ پہلے قافلے کی طرف جائیں، اس طرح ساز و سامان بھی مل جائے گا، پہلے قافلے کے ہتھیار بھی ہمارے قبضے میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد لشکر کا مقابلہ ہم بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ تو گویا عقل و منطق بھی اسی رائے کے ساتھ تھی۔ یہ وہی بات ہے جو ہم سورہ انعام آیت 30 میں پڑھ آئے ہیں۔ قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ یہ سب کچھ دنیا کے عام قواعد و مضبوط کے تحت نہیں ہونے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا۔ وہ 313 نہتے افراد کے ہاتھوں کیل کانٹے سے پوری طرح مسلح 1000 جنگجوؤں کے لشکر کو ذلت آمیز شکست دلوا کر دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی تائید و نصرت کس کے ساتھ ہے، اور چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ۔ یاد کرو جبکہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ جو پے در پے آئیں گے۔ قریش کے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آسمانوں سے قطار در قطار اتریں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کی شان کے ساتھ جو چاہے کر دے، وہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن انسانی ذہن کا چونکہ سوچنے کا ایک انداز ہے، اس لیے اس نے تمہارے دلوں کی تسکین و تسلی کے لیے نہ صرف 1000 فرشتے بھیجے بلکہ تمہیں ان کی آمد کی اطلاع بھی دے دی کہ خاطر جمع رکھو، ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اللہ کی مدد کے مطابق میدان بدر میں فرشتے اترے ضرور ہیں، لیکن انہوں نے عملی طور پر لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ عملی طور پر جنگ کفار کے 1000 اور مسلمانوں کے 313 افراد کے درمیان ہوئی، اور قوت ایمانی سے سرشار مسلمان اس بے جگری اور بے خوفی سے لڑے کہ 1000 پر غالب آ گئے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔